بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر الیکشن ٹرائبونل پشاور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جبکہ دوسری جانب ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل نے ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق کروانے اور فارم 45 کی تصدیق کا حکم دے دیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے فیصلہ دیا تھا چیئرمین نادرا کو ہٹانے سے متعلق، اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل وفاقی حکومت نے دائر کر دی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک اور فیصلہ جس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، اور اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے تمام احکامات پر عمل درآمد کروا کے دکھا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کافی عرصہ زیر التوا رہا، اور یہ معاملہ جب گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے حکم دیا، اور چونکہ احکامات وہ لکھ کے گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے حوالے سے بھی آبزرویشن دی تھی کہ جو ایگزیکٹو ہے، چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ پھر اس کے بعد وہ چھٹیوں پہ تشریف لے گئے، اور یہ کیس لگا عامر فاروق صاحب کے پاس، اور عامر فاروق صاحب نے بھی اس کے اوپر مہلت دی، وہ گھر آ گئے۔ دوسرا ایک کیس تھا بابر ستار صاحب کے پاس، جس پر آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا تھا، اور پھر جو سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان کی معاونت کریں، اور آپ اگلی تاریخ پر باقاعدہ طور پر بیان حلفی جمع کروائیں کہ آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں بلایا تھا، اور عدالت کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے تھے فیضان کیس میں، وہ جو بچہ تھا فیضان، اس کے کیس میں۔ اور 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں فیضان اپنے والد کو کہتا ہے کہ آپ ڈرامے بند کر دیں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں، اور آپ یہ ڈرامے نہ کریں، اور میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ یہ 2 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ مبینہ طور پر ایک ویڈیو بیان بھی اس بچے کا آیا۔ اس کے بعد پھر وہ آج صبح گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے والد کی جانب سے کہا گیا کہ میرا پیارا بیٹا فیضان عثمان گھر پہنچ گیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی پوری قوم اور ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کروں۔ 4 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ عثمان فیضان کی بادیابی کیس میں انسپیکٹر جنرل اسلام آباد کو حساس اداروں سے رابطہ کرنے کا حکم دیا۔ ثانیہ سماعت جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ گھر میں ویگو ڈالے آ گئے، بندہ اٹھا لیا، مگر اسٹیشن ہاؤس جو آفیسر ہے SHO، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک روز قبل عدالت نے IG اسلام آباد کو مغوی عثمان فیاض کا فون نمبر اور گاڑی ٹریس کرنے کی بھی ہدایت کی تھی، اور دوران سماعت درخواست گزار نے بتایا کہ میرے گھر کے باہر گاڑیوں میں لوگ آئے تھے، گھر میں گھس کر تلاشی لی گئی، میں نے وردی والے افراد سے کہا میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ میرے ساتھ میرے گھر سے نکل کر میرے انسٹیٹیوٹ میں گئے، وہاں بیٹھ گئے، انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر انہوں نے کیمرہ بند کرنے کا کہا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو بھی اغوا کار تھے انہوں نے پہلے 2 دن کا کہا تھا، پھر 4 دن کا کہا، پھر 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد مجھے عدالت جانا پڑا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پھر وہ بادیاب ہو کے گھر آ گئے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ عاصم حفیظ صاحب نے ایک سٹنگ فوجی افسر جن کو چیئرمین نادرا تعینات کیا گیا تھا، ان کو ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی بجائے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے، اور ان کے پاس چونکہ ریمیڈی ہے کہ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ حکومتی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل پاکستان کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا عدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے۔ حکومتی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ سنگل بینچ کے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے بارے میں فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے ایک خاتون شہری اشبہ کامران کی درخواست پر چیئرمین نادرا کے تقرر کو کالعدم قرار دیا تھا۔ بعد ازاں مختلف ٹی وی چینلز اور مختلف صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس خاتون کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو وکالت کے لیے ان کے پاس کوئی وکیل بھی نہیں تھا، اور وہ خود وکالت کرتی رہیں۔ ان کا صرف یہ موقف تھا کہ کوئی بھی سٹنگ جو افسر ہے پاک فوج کا، وہ چیئرمین نادرا تعینات نہیں ہو سکتا، جبکہ وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے۔ وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر کابینہ رولز میں ترمیم کی تھی۔ پہلے ہوتا تھا کہ ریٹائرڈ افسر ہو سکتا ہے، پھر کابینہ رول میں شہباز شریف کی حکومت نے باقاعدہ ترمیم کی، اور اس ترمیم کے بعد اجازت دی گئی کہ جی آپ جو سٹنگ اگر کوئی ہے، کوئی حاضر سروس ہے، تو وہ بھی یہ عہدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس عہدے کے اوپر اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ تو اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا، جبکہ
آپ کو یاد ہوگا ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو کے جو چونکہ ایگزیکٹو ہوتی ہے حکومت، پارلیمنٹ الگ چیز ہے، ایگزیکٹو الگ چیز ہے، ایگزیکٹو کے جو پالیسی ہے یا ایگزیکٹو کے جو اقدامات ہیں اگر وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہوں یا آئین کی خلاف ورزی میں ہوں تو ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے توسط سے جو اپیل فائل کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لرنڈ سنگل جج ہیں انہوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ آرٹیکل 199 میں انہوں نے اپنے اختیارات کا تجاوز کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، نہ ان کے پاس دائرہ اختیار تھا، نہ ریٹ پٹیشن میں ایسی کوئی پریئر کی گئی تھی، نہ ہی ان کا یہ استدعا تھی، اور عدالت نے اپنی لیمٹس جو آئینی لیمٹس ہیں اس سے باہر نکل کے یہ فیصلہ دیا ہے اور کابینہ کے جو بنائے گئے رولز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا۔ اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈویژن بینچ میں لگے گا، اور اصل چیز ہوگی کہ اگر تو فوری طور پر ڈویژن بینچ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیتا ہے تو پھر تو یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا، اور اگر معطل نہیں کرتا، سمپل نوٹس کرتا ہے، تو پھر حکومت کے لیے تبدیلی کا آپشن ہوگا اور حکومت کو پھر تبدیل کرنا پڑے گا یا کسی اور کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا کیلنڈر اس مہینے کا جاری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کا جو معاملہ ہے یا جو پاکستان کو پیکج دینے کی استدعا پاکستان نے کی ہوئی ہے اس کو اس ماہ بھی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا۔ IMF کی جانب سے ایگزیکٹو بورڈ کے 18 ستمبر کا اجلاسوں کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری کا معاملہ جاری کردہ نئے کیلنڈر میں پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو تاحال بیرونی فائنانسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو $3 سے $5 ارب کے ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ کا سامنا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان $1.75 ارب کے کمرشل قرض کے لیے درخواست کر چکا ہے۔ پاکستان اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن سے $40 کروڑ قرض کی بھی درخواست کر چکا ہے۔ پاکستان اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے $35 کروڑ قرض کی درخواست بھی کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ سے $1 ارب کے لیے قرض کی بھی درخواست کر چکا ہے۔ اس سے قبل بورڈ نے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں کا کیلنڈر جاری ہو چکا ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے آج کے اجلاس میں بھوٹان کا کیس شامل ہے۔ 13 ستمبر کے IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ناروے کا کیس شامل ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا۔ پاکستان سعودی عرب سے بھی $1.2 ارب کی قرض کی درخواست کر چکا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ مؤخر ادائیگیوں پر آئل فیسلٹی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے پر امید ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو $14 کا ریلیف دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی IMF نے باز پرس کی ہے، اور چونکہ وفاق نے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو پنجاب نے یہ جو فیصلہ کیا تو اس بنیاد پہ اب آگے کسی بھی مد میں سبسڈی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے یا کچھ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی $14 کا ریلیف ملے، ایک تو وہ ریلیف نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو عوام پاکستان کو مزید بھگتیں گے، جو کسی بھی سبسڈی سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ IMF کے جو فیصلے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف فارم 45 کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی۔ عام انتخابات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے تیمور جھگڑا ہیں اور دوسرے جو کامران بنگش ہیں اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو نور عالم خان سے جیتے فارم 45 میں، یا باقی جو رہنما ہیں، ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور یہ کیسز اب فائنل مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ مخالف جو امیدوار ہیں جو کامیاب، جن کو فارم 47 میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کے وکلاء کی جانب سے عدالت میں کیسز میں تاخیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ PTI وکلاء نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی ان کی جانب سے سماعت ملتوی ہوئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیسز کو ڈیسائیڈ کریں۔ عدالت نے کہا کہ آخری موقع ان کو دیتے ہیں، آئندہ سماعت پر ان درخواستوں پر ہم فیصلہ دیں گے۔ آئندہ سماعت پر جو وکیل عدالت میں موجود ہوگا ہم صرف اسی کو سنیں گے اور درخواست پر فیصلہ کریں گے۔ عدالتوں نے کیسز کی سماعت، چونکہ اس میں مختلف درخواستیں ہیں تو ایک مہینے کی تاریخ دی جا رہی ہے عدالتوں کی جانب سے، 7 اکتوبر کے لیے فائنل آرگومنٹس کے لیے مقرر کر دی اور اکتوبر کے مہینے میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی چونکہ سب سے زیادہ الیکشن ٹرائبونل جو کیسز تھے وہ پنجاب میں تھے، دوسرے نمبر پر پھر اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں اور پھر سندھ میں، تو اب تک کی جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو
کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملا، لیکن پینڈنگ ہیں۔ لیکن آج بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اب تک بلوچستان ہائی کورٹ الیکشن ٹرائبونل نے ہی دوبارہ گنتی کے بھی احکامات جاری کیے ہیں، انہوں نے دوبارہ پولنگ کے بھی احکامات جاری کیے ہیں، اور آج تو بہت بڑا فیصلہ ہے۔ حلقہ پی بی 38 میں ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل نے کوئٹہ کے حلقہ پی بی جو صوبائی حلقہ ہے 38، اس میں ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فارم 45 ہیں ان کا ہم فرینزک کروائیں گے، بھلے ہمیں بیرون ملک سے فرینزک انٹرنیشنل کسی فرم سے کروانا پڑے، ہم بیرون ملک سے کروائیں گے۔ پہلی دفعہ یہ فیصلہ جاری کیا ہے الیکشن ٹرائبونل بلوچستان ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ ووٹوں کے ساتھ ساتھ فارم 45 کی بھی تصدیق کروائی جائے گی، فرینزک بایو میٹرک تصدیق ہوگی ووٹوں کی، اور فرینزک تصدیق ہوگی فارم 47 کی۔ جے یو آئی کے جمعیت علماء اسلام کے عین اللہ شمس نے اے این پی کے ملک نعیم بازئی کی کامیابی کے خلاف الیکشن پٹیشن دائر کی تھی، جس کے اوپر عدالت نے الیکشن ٹرائبونل ہائی کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ جاری کیا جس میں تمام ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق۔ آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی کے حلقے میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ 700-800 ووٹوں کی انہوں نے ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یا وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا وہ بیرون ملک ہیں لیکن انگوٹھے لگے ہوئے ہیں۔ تو بایو میٹرک تصدیق بہت ضروری ہوتی ہے الیکشن پروسیس میں یا الیکشن پٹیشنز میں۔ تو یہ پہلا فیصلہ ہے الیکشن ٹرائبونل کا جس میں انگوٹھوں کی بایو میٹرک تصدیق کا حکم دیا گیا ہے، اور فارم 45 کی جو فارم 45 کے حوالے سے اس کی فرینزک تصدیق کا بھی حکم دیا گیا ہے الیکشن ٹرائبونل بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے۔ امید کرتے ہیں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ بھی ایسے ہی فیصلے دے گی جب تک کہ اسلام آباد الیکشن ٹرائبونل اور پنجاب الیکشن ٹرائبونل بحال نہیں ہوتے اور اپنا کام دوبارہ شروع نہیں کرتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔